وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ایک اور شرعی حکم آ رہا ہے، اور مت نکاح کرو کسی مشرک عورت کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اب یہ مشرک وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والی نہیں ہے، یہاں تو سارے ایک فرقے بھی دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس مشرک سے مراد بت پرست جو شرک جلی کرنے والے لوگ ہیں، کلمہ کو مشرک اس سے مراد نہیں ہے۔ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے وہ عورت، اس وقت تک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دے دی گئی ہے سورۃ المائدہ کے اندر جا کے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں، سٹارٹ کے اندر ہی سورہ المائدہ میں، لیکن صرف عورتیں ان کی حلال ہیں، ان کے مرد ہماری عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں پہ کیٹاگوریکلی آیا کہ مشرک عورت حلال نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا ایک تفرد تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کیٹیگری میں یہود و نصارہ بھی فال کرتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح حلال ہو۔ لیکن باقی سارے صحابہ کہتے تھے کہ اگر یہی کیٹیگرائزیشن اس اعتبار سے نہ کرنی ہوتی تو سورۃ المائدہ جو بالکل اینڈ میں نازل ہوئی اس میں کیوں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ سورۃ المائدہ ہی میں سب سے زیادہ یہود و نصارہ کا شرک کھول کے بیان کیا گیا ہے، باقی کسی صورت میں نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اس زمانے میں اور آج ہولی گوسٹ اور اللہ تعالیٰ یہ تین خدا ہیں، یعنی اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سورۃ المائدہ یہود و نصارہ کے خصوصاً کرسچنز کے شرک کو کھول کے بیان کر رہی ہے، وہ کیوں شروع میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دے رہی ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان میں ریلیکسیشن دی گئی۔ تو صحابہ کرام نے عبداللہ بن عمر کا یہ انڈیویجول فتویٰ قبول نہیں کیا۔ اجماع صحابہ اسی پہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا یہود و نصارہ کی عورت ہمارے مسلمان جو فرقے ہیں ان کی عورتوں سے بہتر ہے؟ یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں وہ تو نبی الاسلام کو سرے سے پیغمبر ہی نہیں ماننی، یہ صحیح ہے نا؟ اور ہمارے مسلمان فرقوں کی عورتیں نبی الاسلام کو پیغمبر مان رہی ہیں، ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ رہا شرک، تو یہود و نصارہ کی عورتوں کا شرک زیادہ جلی ہے مسلمان عورتوں سے، اس اعتبار سے کہ مسلمان عورتوں میں اگر کہیں پہ شرک پایا جاتا ہے تو وہ شرک جلی نہیں، خدا کی ذات میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا نبی الاسلام کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو سجدہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان بھی آپ کو نہیں کہے گا۔ لیکن اس کے اگینسٹ جو جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو شرک جلی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ریشو پروپورشن میں اس کو پلڑا دیکھیں تو مسلمان عورتوں کا بہرحال بھاری ہے، بلکہ بھاری کہنا بھی ایک طرح کی زیادتی ہے، بہت بھاری ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ایک دوسرے کے فرقوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھتے۔ یہ آپ مجھے کہیں گے کہ پریکٹیکلی ایک بریلوی کا دیوبندی سے ہوا ہے یا ایک بریلوی کا اہل حدیث سے ہو گیا، اہل حدیث کا دیوبندی سے، وہ ضرور ہوا ہے، لیکن شرعی فتویٰ آپ اگر لے کے دیں نا تو نہیں دیں گے۔ اسی تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوال آ رہا ہوتا ہے سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے، یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ نکاح جائز نہیں سمجھتے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے معاملات ان 100 سالوں کے، اگر آپ پرانے بزرگوں کو پڑھیں نا، سید نصیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جو یعنی اہل حدیث کی آپ سمجھ لیں کہ ماں ہے سب کانٹیننٹ کے اندر ہے، اس اعتبار سے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ جس طرح احمد بریلوی صاحب بریلویوں کے لیے ہے نا، اور اشرف علی تھانوی صاحب یا قاسم نوتوی صاحب دیوبندیوں کے لیے، اہل حدیث کے لیے جو سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑے بزرگ ہیں سید نذیر حسین دہلوی ہیں۔ اس وقت جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، سارے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ان کے باقاعدہ فتاویٰ موجود ہیں
کہ سنی شیعہ کا نکاح درست ہے، اور ہم نے وہ پی ڈی ایف میں شیئر بھی کروائے تھے گروپس کے اندر۔ اس زمانے میں لوگ دیکھیں کتنی ٹالرنس رکھتے تھے، حالانکہ ان کے سامنے وہ سارے عقائد نہیں تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے خلاف باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے، فتوے لکھتے تھے علمی اختلاف کے، لیکن کہتے تھے نکاح جائز ہے۔ اور وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے قرآن تو آسمانی مذاہب کا احترام کرتا ہے، تو ہم اپنے جو ایک ریلیجن کے ماننے والے مختلف اسکول آف تھاٹ میں احترام نہیں ایک دوسرے کا کر سکتے۔ تو یہ ٹالرنس یعنی ان لوگوں میں موجود تھی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ مشرک عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس مشرک سے مراد بت پرست، کافر، نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والی، آسمانی کسی مذہب کو نہ ماننے والی، یعنی آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں بدھسٹ، ہندو، ایتھیسٹ، یہ سب کے سب وہ لوگ، یہود و نصارہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک ایمان والی لونڈی جو ہے نا وہ مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اس کا حسن تمہیں بھائے۔ یعنی یہ اس زمانے میں جب لونڈیوں کا سسٹم تھا، ظاہر لونڈی کے ساتھ نکاح تو آسان ہوتا تھا نا، اس کو آزاد کر دیں یا خرید لیں، خرید کے آزاد کر دیں تو نکاح کر لیں آپ۔ آزاد عورت کے تو نخرے ہی بہت تھے۔ آج بھی آپ ذرا عرب میں چلے جائیں، ایک مرد پس جاتا ہے ایک شادی کے لیے، لوگ تو سمجھتے ہیں عربی یاش ہیں، عربی یاش ہیں، وہ سارے یہ چند ایک لوگ ہیں جو عرب پتی لوگ ہیں، ادروائز عربیوں کی تو بیچاروں کی شادی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی آج آپ نئی بات لے جائیں، ذرا عربیوں سے ڈائریکٹ پوچھیں تو صحیح وہاں شادی کتنا عذاب ہے ان کے لیے، پوری زندگی وہ جوڑتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں کے پی میں جو مرد ہیں پٹھانوں کے، وہ بیچارے بڑی مشکل سے مال جوڑ کے تو ان کی شادی ہوتی ہے، عورت والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بھی مرد کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کے جو ہے نا وہ کسی عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے۔ عربی تو بیچارے بڑے مشکل میں ہیں۔ یہ تو چند ایک لوگ ہیں جو امیر ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خیر، لیکن عام بیچارے تو جس طرح یہاں پہ آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، عربیوں کی تو نہیں ہوتی ہے۔ اہم ہی عربی بیچارے بدرام ہوئے ہیں، عربی بیاہ بڑا کرتے ہیں، نبی بیاہ انہوں نے ایک بھی نہیں ہوتا۔ اللہ دے بندے ہو تانوں کی نے کہتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو وہ پھر کیا لونڈیاں جو ہیں وہ، تو کہا گیا کہ آزاد عورت جو ہے نا وہ مشرک عورت ہے اور آزاد ہے اور اس کا حسن بھی ہے، اس سے بہتر ہے ایک مسلمان لونڈی تمہیں مل جائے، وہ بہتر ہے کہ اس سے نکاح کر لو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کا بھی، اپنی بچیوں کا بھی نکاح نہ کرو کسی مشرک مرد کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے۔ جب تک ایمان نہیں کوئی لے کے آتا نا، اس وقت تک آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور ایک مومن جو غلام ہے نا وہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد مرد سے۔ اب اس چیز کی آپ انٹینسٹی آج فیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں سے لونڈی سسٹم اور غلام سسٹم ختم ہو چکے ہیں، لیکن عرب میں تو یہ جناب زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ آج بھی آپ ہمارے کچھ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ موچی ہیں، جی یہ فلاں ہیں، جی ہم چودھری ہیں، جی ہم جٹ ہیں، ہم گجر ہیں، تو وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ مطلب قتل و غارت پہ بھی اتر آتے ہیں۔ اگر کوئی ایک چھوٹے خاندان کی عورت کی شادی بڑے کسی خاندان کے مرد والے کے ساتھ ہو جائے، یعنی میں لو میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، تو وہ مار دیتے ہیں، اور بعض کا دونوں کو ہی مار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی عزت زیادہ پیاری ہے۔ تو یہ ہلکی سی جھلک ہے عرب کے لوگوں کی اس ماڈرن دور کے اندر بھی۔ تو جو عرب کے اس زمانے کے لوگ تھے وہ تو اس کو بڑا عیب سمجھتے تھے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک ہیں یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، جبکہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف۔ یعنی بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اللہ کے ماننے والے اور طاغوت کے ماننے والے، شیطان کے ماننے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ والمغفرہ بإذنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے۔ کیا بات ہے جی، اللہ نے اس چیز کو اپنی توفیق کے ساتھ کر دیا کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ہوگا بھی نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی مولانا مودودی نے تو خیر بہت زبردست گفتگو کی ہوئی ہے تفہیم القرآن میں۔
میں نے بھی مسئلہ تقدیر کے اوپر جو لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے نا، اس کا لب لباب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کے بارے میں جو اتنا ایمفیسائز قرآن میں کرتا ہے نا، وہ اس لیے کہ کوئی شخص پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ سے آزاد نہ سمجھے. جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی نا، آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہونا. اور صرف اللہ کی توفیق سے کچھ نہیں ہونا اگر آپ نے خود کوشش نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دینی. توفیق آتی ہی اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کریں گے نا، کوشش کریں گے، انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں یہ نمونہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. یعنی انہوں نے ایویں جنت نہیں کما لی ہے، انہوں نے پوری کوشش کی ہے جو ایک انسان پٹ کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِ، اپنے اذن سے، اپنی توفیق سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. یہ کھول کھول کے بعد اس لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. جب دیکھیں اب یہ بار بار یہ لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہ یہ کس قسم کی، یعنی جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی سیکسی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں بڑی لمٹس کے اندر ہے، ایک لمٹ کو کراس نہیں کیا جا رہا، اور پھر بنیادی آئلی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو اتنی باریکی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں کھول کھول کے آیات بیان کریں کہ کسی کو کوئی وہم باقی نہ رہ جائے. تو یہ ایک اچھے استاد کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ 5 منٹ کا کلپ نہیں بناتا بلکہ 50 منٹ کی پوری گفتگو سمجھاتا ہے. کیونکہ 5 منٹ کے کلپ میں تو 50 سوال اور پیدا ہو جائیں گے، اور 50 منٹ کی گفتگو میں اگر کہیں سے کوئی وسوسہ سر اٹھائے گا تو اس کا جواب اس کو مل جائے گا اس میں. تو اچھا، فلم لوگ پوری دیکھتے ہیں، اگر کسی فلم کا کوئی کلپ شیئر کروا دینا، کہتے ہیں پورا لنک بھیجو. کلپ کسی نو بھیجیے نا 40 منٹ کا، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی 3 منٹ کا کلپ بھیجو. 3 منٹ تو یہ دسیا جا سکتا ہے کہ بھئی فجر دے 2 فرض نے تے زہر دے جناب 4 نے تے مغرب دے 3 نے تے عشاء دے 4 نے، یہی دسیا جا سکتا ہے. 3 منٹ نماز کا طریقہ تو نہیں دسیا جا سکتا، کیونکہ نماز کا طریقہ بتائیں گے تو وہ اس ٹائم کتنے طریقے مارکیٹ میں ہیں، تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ غلط کیوں ہے، یہ ٹھیک کیوں ہے، اس پہ ان کے کیا دلائل ہیں، اس پہ ہمارے کیا دلائل ہیں، اس پہ جب آپ یہ پیش کریں گے تو آگے سے وہ یہ کہانی کرائیں گے، جب وہ یہ کہانی کرائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس کے لیے رفع دین کا لیکچر جناب 2 گھنٹہ اور 11 منٹ کا ہی ہوگا نا. وہ 11 سیکنڈ کی ویڈیو تو نہیں ہو سکتی.